أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه إذا زلزلت الأرض زلزالها أي تحركت من أسفلها وأخرجت الأرض أثقالها يعني ألقت ما فيها من الموتى. قاله غير واحد من السلف وهذه كقوله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وكقوله تبارك وتعالى وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. اب مفسر رحمت اللہ علیہ سورۃ الزلزلہ کے تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها اے تحرکت من اسفلها، یعنی اللہ نے فرمایا جب ہلا ڈال جائے گی زمین، ہلا ڈالنا، تو انہوں نے فرمایا کہ معنی یہ ہے کہ زمین کے نیچے سے بھونچال آئے گا، کیونکہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک زمین اللہ تبارک و تعالی نے جو پیدا فرمائی ہے تو اب اس کی حرکت کا اور اضطراب کا کیفیت کیا ہوگی. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق یہ ہے کہ زمین کے نیچے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہلا ڈالیں گے، اور جب کوئی چیز نیچے سے ہلائی جائے تو پھر وہ کیسے ہلی، اس کا ہلنا کیسے ہوگا. ایک تو یہ ہے نا کہ مثلا آپ کے ایک مکان کی مثال کے طور پر آپ مثال لے لیں تو اس کے آپ نے ایک دیوار کو ہلایا یا اس کے ایک کونے کو آپ نے ہلایا یا ایک سائڈ کو آپ نے توڑا. ایک یہ ہے کہ بالکل زمین کے نیچے سے اگر اس کو ڈائنامیٹ کر دیا جائے تو پوری عمارت وہیں بیٹھ جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے، ورنہ اس زمین کی وسعت کا آپ اندازہ لگائیں کہ زمین کتنی بڑی ہے، جس کے طول اور عرض کا بھی آج تک کسی کو علم نہیں ہے ماں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہ اس کا طول اور عرض جو ہے وہ کتنا ہے. اور اسی طرح پھر ایک زمین نہیں ہے، جس طرح آسمان 7 ہیں اسی طرح زمینیں بھی 7 ہیں. تو اب 7 زمینوں کے نیچے جا کر تحت سرا جو ہے اس کے نیچے سے قدرت اس کو ہلائے کہ پوری زمین دنیا کی ہل جائے. یعنی جتنا زمین ہے اس وقت صرف ایک شہر میں یا ایک ملک میں یا ایک علاقے میں یا ایک حصے میں تو نہیں آئے گا وہ زلزلہ، وہ تو زلزلہ ایسا ہوگا کہ پوری زمین کو ہلا ڈالا جائے گا. تو اس لیے چونکہ پیدا کرنے والے چونکہ اس کے پیدا کرنے پہ قادر ہیں تو پھر اس کی فنا پہ بھی قادر ہیں اور اس کے زلزلہ دینے پر بھی قادر ہیں اور اس کو ہلا ڈالنے پر بھی قادر ہیں. ورنہ اتنے بڑے آسمان کا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اتنی اس کے اندر مضبوطی ہے کہ اتنے ہزارہ سال گزر جانے کے بعد آج تک کسی آسمان کا کوئی ٹکڑا جو ہے وہ سیدھا نہیں ہوا، کوئی ٹکڑا جو ہے وہ گرا نہیں ہے، کسی جگہ اس میں سوراخ نہیں ہوئے، اور پھر بغیر کسی ستون کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے اسے کھڑا فرما دیا ہے. لیکن جب چاہیں گے تو یہ آسمان بھی پھٹ جائیں گے، جب چاہیں گے تو زمین کو بھی ہلا ڈالا جائے گا. اور صحیح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی زلزلے کا معنی یہ ہے کہ تحرکت من اسفلھا، اس کو نیچے سے ہلایا جائے گا. تو جب نیچے سے پوری زمین کو ہلایا جائے تو اس کی کیا کیفیتیں ہوں. اب بعض لوگ جو ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور ہر آدمی کو ہدایت دے قرآن مقدس کے سمجھنے کی.
بعض لوگ ایسے ایسے آیات مبارک جب پڑھتی ہیں نا جی، تو وہ بلا وجہ پھر لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالتے ہیں کہ جی اتنی بڑی زمین کو کیسے ہلایا جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی، آپ اگر ایک میل مربع کا ایک ٹکڑا مثال کے طور پر لے لیں، اس کو ہلائیں تو کیسے آپ ہلائیں گے؟ اور پھر جب اس کے اوپر اتنے اتنے بڑے پہاڑ ہیں جن کے اوزان کا، وزن کا بھی علم جو ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا، تو اتنے بڑے اوزان اس کے اوپر ہیں، اتنے بڑے وزن اس کے اوپر ہیں، اور پھر اتنی بڑی مخلوق اس کے اوپر ہے، تو پھر زمین کو کیسے ہلایا جائے گا؟ تو دراصل یہ صرف ان ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں جن لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پہ ایمان کامل نہیں ہوتا۔ اگر ہمیں اللہ کی قدرت پہ ایمان کامل ہے تو جو خداوند قدوس اتنی بڑی زمین کو پیدا کرنے میں اور بچھانے پہ قادر ہے، وہ اس کے فنا کرنے پہ بھی قادر ہے۔ بڑی آسان سی بات ہے اور فوراً سمجھ آ جاتی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک نمونہ اپنی کمال قدرت کا دنیا میں بھی دکھلا دیا ہے۔ کیا مانا؟ جب قوم لوط پر عذاب آیا تو آج تک یعنی وہ خطہ دنیا میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا جبریل علیہ السلام کو اور فرشتوں کو کہ اس بستی کی، وہ 5 بستیاں تھیں قریٰ سدوم جو کہلاتی تھی، حکم دیا گیا کہ من تخوم الارض، یعنی زمین کی جڑوں سے، بالکل نیچے بنیاد سے ان کو اٹھائیں اور آسمان کی طرف لے آئیں۔ تو اللہ کے فرشتوں نے ان بستیوں کو بما اس کے نیچے کی زمین کے جڑوں کے اٹھایا اور آسمان تک لے گئے، حتیٰ کہ وہ اتنی قریب ہو گئیں کہ آسمان کی مخلوق کی آوازیں بھی سننے لگے، اور پھر حکم ملا کہ اب ان کو الٹ ڈالو، اور پھر ان بستیوں کو الٹ ڈالا گیا اور حکم ہوا کہ اب ان پر پتھروں کی بارش بھی برسا دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے بنائے ہوئے اور پکائے ہوئے پتھر جو تھے ان پر برسا دیے۔ تو اگر اتنی بڑی بستیوں کا ایک فرشتے کو حکم ملے اور وہ اٹھا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہیں گے تو پوری زمین کو بھی ہلا ڈالیں گے۔ اور بعض لوگ جو ہیں ہمارے، یعنی بعض اہل علم طبقہ جو ہے، وہ بھی مستشرقین کے اعتراضات سے متاثر ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں وہ ایسی ایسی تعویلیں کرتا ہے۔ اس کی دراصل نیت تو یہ ہوتی ہے کہ بھی ہم ان کافروں کو اور مستشرقین کو اور صہاینہ کو اور غیر مسلموں کے اعتراضات کو جواب دینے کے لیے کوئی ایسی تجویز اور ایسی جواب اختیار کریں کہ وہ چپ ہو جائیں تاکہ ان کا اسلام پر اعتراض نہ ہو۔ مقصد تو ان کا بھی یہ ہوتا ہے، لیکن اس مقصد کو پورا کرتے کرتے اگر وہ خود راستے سے ہٹ جائیں تو یہ تو کوئی اللہ کے قرآن کی یا حدیث مبارک کی خدمت تو نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں نا جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کو اللہ تبارک و تعالی نے جو معجزات عطا فرمائے ہیں، تو بعض لوگوں نے، اللہ معاف فرمائے، جب سائنس کی ترقی کی وجہ سے بعض چیزیں سامنے آئیں تو انہوں نے ان معجزات کو تعویل کیا، اور جہاں تعویل نہ کر سکے وہاں یہ کہہ دیا کہ جی یہ حدیثوں سے ثابت ہیں اور زیادہ سے زیادہ ظنی چیز ہے، کوئی یقینی چیز تو نہیں ہے، ایک ظنی ہے۔ تو لہذا اب ایک طرف تو انہوں نے دشمن کو چپ کرایا، لیکن دوسری طرف حدیث رسول کا انکار ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی بہرحال رحمت فرمائے۔ حالانکہ چاہیے ہمیں یہ کہ مسلمان اپنے ایمان میں اور اتباع سنت میں اور قرآن پاک سے تعلق میں اتنی مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر مثلا کوئی بات وہ سمجھا نہیں پا رہا تو یہ تو نہیں کہ خود بھی اللہ کا قرآن چھوڑ بیٹھے۔ اگر اس کے عقل میں مثلا اتنی فکر میں رسائی نہیں آئی، اتنی ہمارا علم اتنا آگے نہیں بڑھا کہ ہم ہر مخالف کا جواب دے سکیں، تو چلو ہم اپنی کم عقلی کا اعتراف تو کر لیں، لیکن اللہ کے قرآن اور حدیث کو تو نہیں چھوڑ بیٹھے۔ جیسے مثلا قرآن پاک میں آیا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر طور پہاڑ جو ہے اٹھا کے ان کے اوپر کر دیا۔ تو اب قرآن پاک کا صاف صراحتاً لفظ ہے وَرَفَعْنَا، کہ ہم نے اٹھایا ان کے اوپر طور پہاڑ کو۔
اب ہمارے بعض اہل علم حضرات جو ہیں انہوں نے بھی اپنی تفسیروں میں دشمنوں کے اعتراض سے بچنے کے لیے یہ لکھ دیا کہ بھئی کوئی حقیقتاً پہاڑ طور نہیں اٹھایا گیا تھا، بلکہ ایسی کیفیت پیدا کر دی گئی تھی کہ گویا پہاڑ ان کے اوپر آ پڑے گا، گویا پہاڑ ان کے اوپر آ پڑے گا، ورنہ حقیقتاً کوئی پہاڑ ان کے اوپر نہیں تھا۔ انہوں نے کہا جیسے کہ ایک پیاسے آدمی کو یا مسافر آدمی کو گرمی کے اندر سفر کرتے ہوئے جب سورج کی تمازت پوری شدت میں ہو اور دور سے اسے سراب نظر آتا ہے کہ بھی آگے پانی ہے، لیکن جب قریب آتا ہے تو وہ نہیں ہوتا، پھر اس سے اور آگے اس کو پانی نظر آتا ہے حالانکہ وہ پانی نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا ایسی ایک کیفیت بنا دی گئی تھی کہ بنی اسرائیل نے یہ سمجھا کہ گویا یہ پہاڑ ہمارے اوپر آ پڑے گا، ورنہ کوئی حقیقتاً پہاڑ کو نہیں اٹھایا گیا۔ اب انہوں نے کہا جی ہم نے تو غیر مسلموں کو جواب دے دیا ہے، ورنہ پہاڑ کا اٹھانا اور اوپر کھڑا کرنا اور اس کو ہوا میں معلق کر دینا اور لٹکا دینا، اور یہ تو کوئی عجیب سی بات تھی اور عقل میں نہیں آ سکتی تھی۔ تو اللہ کے قرآن کی صحیح تفسیر سے انحراف کر کے اپنے عقل سے ایک جواب دینے کی کوشش کی، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک جو مفسرین گزرے ان سب کی تفسیر کی مخالفت کر ڈالی، حالانکہ ان کو تفسیر کس نے پڑھائی تھی؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے۔ اور کسی پہاڑ کا ہمارے لیے اٹھانا اور ہوا میں معلق کرنا تو واقعی بڑی مشکل بات ہے، لیکن اگر اللہ چاہے تو پھر کیا مشکل ہے؟ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑوں کا خالق ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان زمینوں کا خالق ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر ہمارا یہ ایمان ہے کہ جب چاہیں جیسا چاہیں کن فیکون فرمائیں گے اور ہو جائے گا، تو ان کے لیے کون سا مشکل تھا کہ حقیقتاً پہاڑ کو اٹھا لیا گیا اور ان کے اوپر معلق کر دیا گیا۔ اس لیے یعنی بعض پڑھے لکھے لوگوں نے بھی بڑی غلطیاں کی ہیں، جس کا خمیازہ یہ بھگتنا پڑتا ہے نعوذ باللہ کہ پھر دشمن ان تمام چیزوں کو جمع کر کے ہم تو ان کو لاجواب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہماری یہ باتیں ساری اکٹھی کر کے وہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھو ایک طرف حضرت ابن عباس کی یہ تفسیر ہے، حضرت زید ابن ثابت نے یہ فرمایا ہے، حضرت ابی ابن کعب نے یہ فرمایا ہے، اور حضرت مجاہد اور حضرت اکرمہ اور حضرت قتادہ اور حضرت ضحاک نے یہ فرمایا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے، اس کا مطلب ہے یا وہ غلط تھے یا یہ غلط تھا، تو اس کا نتیجہ بجائے فائدے کے پھر نقصان ہوتا ہے۔ جیسے مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اب قرآن مقدس نے کتنی وضاحت سے بات فرما دی ہے، فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ان کو قتل کیا گیا اور نہ ان کو پھانسی پہ لٹکایا گیا۔ اسی طرح آگے قرآن نے فرما دیا وما قتلوہ یقیناً، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکی بات ہے کہ ان کو قتل نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرما دیا کہ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو اب یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ رفع کا اب اگر صلہ الہ آئے تو وہ حقیقی رفع ہوتی ہے، یعنی حقیقتاً وہ رفع ہوتی ہے قواعد عربیت کے اعتبار سے۔ تو اب جناب انہوں نے بھی کہ جی ایک زندہ انسان کو آسمانوں پہ کیسے اٹھایا گیا، پھر ان کے لیے آسمان کے اندر ان کو کیسے داخل کیا گیا، پھر ان کو آسمانوں پہ بٹھایا گیا تو ان کی عمر کتنی ہوئی، اور پھر جب وہ آسمانوں میں بیٹھیں گے تو ان کے کھانے کا اور پینے کا اور لباس کا اور ان کے حوائج بشریہ کے تقاضے کیسے پورے ہوتے ہوں گے۔ تو اب جناب ان کو جواب دینے کے لیے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بھائی قرآن پاک کی ان آیات سے یہ بات نہیں واضح ہوتی کہ حقیقتاً عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا گیا ہو۔ بہرحال قرآن نے اس کو اجمالی طور پہ ذکر کیا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ان کا شان بلند کر دیا۔ تو جب یہ بات ہم کریں گے تو تائید کس کی ہوگی؟ یہودیوں کی۔ تائید کس کی ہوگی؟ قادیانیوں کی۔ وہ تو یہی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، وہ تو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں اٹھایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور عیسیٰ ابن مریم پر وفات آئی۔ حتیٰ کے بعد لوگوں نے تو یہ بھی لکھ ڈالا کہ ان کی قبر جو ہے وہ کشمیر کے کسی علاقے میں ہے۔ تو اب جب وہ یہ تفسیر پڑھیں گے وہ کہیں گے دیکھیں جی آپ کے اہل سنت والجماعت کے ایک عالم نے جب یہ لکھا ہے، ہماری بات آپ نہ مانیں، اپنے عالم کی بات تو مانیں نا آخرات۔ ان نے بھی تو یہ لکھا ہے نا کہ جی قرآن اس بات کی طرف کوئی خاص فیصلہ نہیں فرماتا
اجمالی طور پر ایک بات کرتا ہے کہ اٹھا لیا گیا سے کیا مراد ہے، رفع سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا شان بلند کر دیا گیا، اونچا کر دیا گیا، اور اس کا حوالہ دے دیا کہ قرآن نے جیسے حضور پاک کے بارے میں فرمایا بارفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے شان کو اونچا کر دیا ہے، لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ وہاں رفع کے بعد لام ہے اور یہاں رفع کے بعد الہ ہے۔ وہ اتنا فرق بھی بیچارے نہیں کر سکے کہ رفع کا صلہ اگر الہ آئے تو کیا معنی ہوتا ہے اور لام آئے تو کیا معنی ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر اللہ پر ہمارا ایمان کامل ہو تو ہم کہیں گے بالکل ٹھیک ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھا لینا، ان کا زندہ آسمانوں پر بلا لینا ہمارے لیے مشکل ہے، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہیں، آسمانوں کے دروازے کسی کے لیے نہیں کھل سکتے، لیکن اللہ چاہیں تو کھل سکتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اگر ایسی باتوں کو ہم مان لیں گے تو پھر حضور کی معراج بھی ختم ہو گئی، کہ جب آسمانوں پر عیسیٰ علیہ السلام نہیں جا سکتے تو پھر حضور معراج میں کیسے گئے، ان کے لیے دروازے کیسے کھلے؟ تو جب ہمارا قرآن اور حدیث پر ایمان ہو تو ہم کہیں گے بالکل حضور پاک کے لیے بھی دروازے آسمانوں کے کھولے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور حدیث مبارک میں اس کی صراحت اور وضاحت موجود ہے کہ ہر آسمان کے دروازے پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے باقاعدہ ندا دی، اور باقاعدہ اندر ملائکہ نے پوچھا کہ من تم کون ہو؟ انہوں نے کہا نا جبرائیل۔ انہوں نے کہا من معاکا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے کہا البعث، آپ کو حکم بھیجا گیا ہے معراج کا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں آپ کو حکم ملا ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر میرے لیے آسمانوں کا دروازہ کھلا، اور اسی لیے آسمانوں کے دروازے قرآن سے ثابت ہیں۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب بھیجا ہے ففتحنا ابواب السماء، ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے۔ تو آسمانوں کے دروازے قرآن سے ثابت ہیں۔ اب جہاں قرآن کہتا ہے کہ لا تفتح لهم ابواب السماء، کہ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھلیں گے، کن کے لیے؟ کفار کے لیے، مشرکین کے لیے، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کھلیں گے۔ یہ بڑے بڑے مسائل ہیں جن میں بعض لوگ اللہ رحمت فرمائے انہوں نے اپنی طرف سے نیک نیتی کی ہے، انشاءاللہ کسی کے بارے میں برا گمان نہیں رکھنا چاہیے۔ انہوں نے بہرحال اپنی طرف سے تو کوشش کی ہے کہ ہم قرآن پاک کا دفاع کریں، لیکن دفاع کرتے کرتے خود قرآن کا انکار کر بیٹھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب بہرحال اگر ان سے صحب ہوا، غلطی ہوئی تو اللہ معاف فرمائے، اور اگر عمدن کیا ہے تو معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اب نیتوں کو تو خدا جانتا ہے، آپ یا میں تو نہیں جانتے کہ کسی کی نیت کیا تھی لکھتے ہوئے۔ تو اس لیے لوگوں نے اذا زلزلت الارض زلزالها پر بھی بڑے بھٹکے ہیں کہ جی زمین کو کیسے ہلایا جائے گا، زمین کیسے ہل سکتی ہے، اتنی بڑی جامد چیز کو کیسے ہلایا جائے گا، اتنی بڑی جامد چیز میں کیسے زلزلہ آئے گا؟ ایک جگہ میں تو ہو سکتا ہے، لیکن پورے روح عالم میں پوری دنیا کی زمین اور پھر 7 زمینوں کو ہلا ڈالا جائے گا۔ تو وجہ کیا ہے کہ بندہ اپنی طاقت پر اللہ کی طاقت کو نعوذ باللہ قیاس کر لیتا ہے کہ جب ہم بندے کو نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ خدا بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ بنیادی جہالت ہوتی ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء۔ اسی طرح فرمایا الا لہ الخلق والامر، کہ مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے۔ تو اپنی مخلوق کو وہ جب چاہیں، جیسے چاہیں، جس طرح کا چاہیں حکم دے دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری زمین کو فنا فرما دیں، ساری زمین کو بدل ڈالیں، اور آسمانوں کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیں، پہاڑوں کو اون کے گولے کی طرح بنا کے ہوا میں ملا ڈالیں۔ وہ جیسے چاہیں، جو چاہیں، جو اللہ کے قرآن نے فرمایا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بات ہمارے عقل میں آئے، یہ ہمیشہ یاد رکھا کرو۔ اللہ کا کوئی حکم خلاف عقل نہیں ہے، لیکن یہ تو ضروری نہیں ہے کہ ہماری ہر آدمی کی عقل جو ہے وہ اللہ کے حکم کی کنہ تک پہنچ جائے۔ آپ کی عقل اللہ نے آپ کی بنائی ہے، ان کی عقل ان کے ساتھ ہے، ان کی عقل ان کے ساتھ ہے، میری عقل میرے ساتھ ہے، ایک جاہل کی عقل اس کے ساتھ ہے، ایک تعلیم یافتہ آدمی کی عقل جو ہے اس کے ساتھ ہے، اور پھر ساری مخلوق کی عقل کو بھی اگر ہم اکٹھا کریں تو یہ عقل کے پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔
تو اس لیے جو تفسیر قرآن میں ہمیں قرآن کی آیت سے مل جائے اور جو تفسیر ہمیں فرمان رسول پاک سے مل جائے، مسلمان کا قاعدہ یہ ہے وہ کہے آمنا و صدقنا، بھئی ہمارا ایمان ہے، جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے وہ برحق ہے، اور جو کچھ میرے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ برحق ہے، اور ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا جی، جب حضور سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور تمام فرقے جہنم میں جائیں گے مگر ایک فرقہ۔ جب حضور سے پوچھا گیا کہ وَمَنْ هُمْ یا رسول اللہ، وہ کون سا فرقہ ناجیہ ہوگا، فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ۔ حالانکہ یہاں تو اتنی کافی تھا کہ جس پہ جو میرا طریقہ ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ اصحاب بھی تو حضور کے تابع ہیں نا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہے وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اچھا یہ بھی فرما دیتے کہ ما انا و اصحابی، جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ، ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ، یعنی کیوں کہ صحابہ کا تو ایک زمانہ ہے، محدود ہے، ان کے بعد کیا ہو جائے گا، اور حضور بتلا رہے ہیں قیامت تک کے لیے۔ اس لیے فرمایا کہ ایک اصول بنا لو کہ جو چیز تمہیں اللہ کے قرآن میں ملے یا سنت پاک میں ملے یا وہ حدیث پاک جس کا مفہوم صحابہ نے سمجھ کے عمل کر کے دکھلا دیا ہے، بس اسی میں نجات ہے، اسی طریقے میں نجات ہے۔ اس کے علاوہ کوئی آدمی آج اپنے عقل سے نئے نئے طریقے نکالے، نئی نئی اختراعات کرے تو وہ نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، جن کو میرے آقا نے دعا فرمائی تھی کہ میرے اللہ میرے اس صحابی کو قرآن کی خصوصی سمجھ عطا فرما، تو انہوں نے فرمایا کہ تحرکت من اسفلھا، اور فرمایا فاخرجت الارض اثقالھا، اور زمین نکالے گی اپنے بوجھ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یعنی القت ما فیھا من الموتى، کہ زمین کے اندر جتنے موتا ہیں، جتنے مردے ہیں، ان کو بھی زمین جو ہے وہ باہر نکال دے گی۔ مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی طرح اسلاف نے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تفسیر بیان فرمائی، اور اس کی تائید قرآن مقدس کی دوسری آیت سے بھی موجود ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، فرمایا لوگوں ڈرو اپنے رب سے، قیامت کا زلزلہ جو ہے وہ بڑی بڑی عظیم چیز ہے۔ اور فرمایا جیسے قرآن نے دوسری جگہ فرمایا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین کو جب پھیلایا جائے گا، جب اس کو پھیلائیں گے تو وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور زمین جو ہے وہ باہر نکال کے پھینکے گی جو اس کے اندر ہے۔ ایک یاد رکھیں، ایک تو ہوتا ہے پھیلانا، جیسے زمین کو بچھایا گیا، وہاں اللہ نے فرمایا دحاھا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دحاھا، اس کے بعد ہم نے زمین کو بچھا۔ ایک ہوتا ہے مدت کہتے ہیں کا مد العدیم۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو لوگ چمڑے کا کام کرتے ہیں نا جی، تو وہ چمڑے پر لکڑی سے اس کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، تو چمڑا پھیلتا چلا جاتا ہے اور باریک ہوتا چلا جاتا ہے، تو اب اس کو اور زیادہ باریک کرتے جائیں گے تو وہ ختم ہو جائے گا، تو اس کے جتنے بل ہوتے ہیں وہ بھی نکلتے چلے جائیں گے۔ تو جب یہاں مراد وہ ہے کہ زمین کو ایسے یعنی پھیلایا جائے گا کہ اس کو ختم ہو کے جو کچھ اس کے اندر ہے وہ ظاہر ہو جائے گا اور وہ باہر نکل آئے گی۔ فرمایا ذل الارض مدت والقت ما فيها وتخلت۔ وقال مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه حدثنا واصل بن عبد الاعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الارض وافلاذ كبدها امثال الاستواد من الذهب والفضه فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت ويجيء القاتل فيقول في هذا قطعت رحمي ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا۔ اب امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے فی ھذا قتلت وفی ھذا قطعت رحمی وقطعت یدی، تو اس حدیث سے مبارک میں جو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے
اس میں آتا ہے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زلزلے کے وقت میں زمین جو ہے افلازا کبدہا مانا اپنے جگر کے ٹکڑے، افلازا کبدہا کا مانا ہوتا ہے جگر کے ٹکڑے، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو باہر پھینک دے گی، مثل الاسطوانۃ جیسے بڑے بڑے ستون ہیں ایسے جو دفینے ہوں گے سونے کے اور چاندی کے ان کو بھی زمین جو ہے وہ باہر پھینک ڈالے گی۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب وہ قاتل جس نے قتل کیا تھا اور یا اس کے بعد اس نے ڈاکہ مارا قاتل بنا، تو جب وہ دیکھے گا کہے گا اچھا اسی دنیا کے لیے میں نے قتل کیا اور قتل ہوا، اسی دنیا کے لیے میں نے رشتہ داری اور رحم کو توڑا اور رشتہ داروں کو اور صلہ رحمی کو ختم کیا، اسی وجہ سے میں نے چوری کی اور میرا ہاتھ کٹا۔ تو ان کو کہا جائے گا کہ ثم یدعونہ، اس کو وہ بلائیں گے کہ آؤ اٹھاؤ اب ہمیں، لیکن فلا یاخذ منہ شیئا، لیکن اب وہ اس سے کیا لے، اس وقت لے کے کیا کرے گا؟ تو اس وقت اس کو حسرت اور تندب ہوگا کہ اسی دنیا کے لیے ہم نے چوریاں کی، اسی دنیا کے لیے ہم نے قتل کیے، اسی دنیا کے لیے ہم نے ڈاکے مارے اور آج یہ باہر پڑے ہوئے ہیں جن کی کوئی حقیقت اور کوئی قیمت بھی باقی نہیں۔ تو یہ بھی حدیث مبارک صحیح ہے۔ اچھا آپ سمجھیں تو ان دونوں میں کوئی تفاوت نہیں ہے، یعنی جو اس کے زمین کے پیٹ میں جو مردے اور موتا ہے ان کو بھی زمین باہر نکال دے گی، اور جو اس کے اندر خزینے اور دفینے ہیں ان کو بھی زمین باہر نکال دے گی۔ اچھا اب یہ باتیں یعنی دنیا کے اندر بھی الحمدللہ موجود ہیں۔ کتنی جگہ ہیں جہاں چاندی نکل آئی، کئی جگہ ہیں جہاں سونا نکل آیا، کئی جگہ ہیں جہاں پیتل نکل آیا، کئی جگہ ہیں جہاں مختلف چیزوں کی دھاتوں کی کانیں نکل آئیں۔ تو اب دنیا کے اندر بھی ایسے چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، اللہ کی قدرت کا کمال اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارک کی تصدیق کہ بھئی یہ دیکھ لو اب بھی تو زمینوں سے ایک چیز نکل رہی ہے۔ تو جب قیامت ہوگی اس وقت تو ساری زمین کو الٹ ڈالا جائے گا حرکت دے کے، اور پھر ایسا وقت بھی آ جائے گا یوم تبدل الارض غیر الارض، پھر اس زمین کو بدل ڈالا جائے گا، یعنی قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں جس میدان میں کھڑا کریں گے اور جو زمین ہوگی وہ ایسی زمین ہوگی جس پہ کسی نے گناہ نہیں کیا ہوگا، کیونکہ وہ تو زمین بدل ڈالی گئی۔ گناہوں کی زندگی تو دنیا میں تھی، دنیا ختم ہو گئی، مر گئے، مرنے کے بعد اٹھیں گے تو پھر میدان حشر میں چلے جائیں گے۔ تو اس لیے حدیث مبارک سے بھی اسی بات کی جو ہے تائید ہوتی ہے۔ جیسے ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آیا ہے کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی علامات میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ عرب کی زمین میں سونا اور چاندی جو ہے وہ زمین اگلے گی، یعنی وہ اپنے خزانے جو ہے اس وقت دنیا اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ سونے اور چاندی جو ہیں وہ بھی زمینوں سے نکل آئیں گے۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا نے سرکار مدینہ نے صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا لا اخشى علیکم الفقر، آپ نے اپنے صحابہ کو خطاب فرمایا، وہ خطاب صحابہ کو تھا لیکن مراد قیامت تک امت ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم پر کسی فقر کی وجہ سے نہیں ڈر رہا کہ بھئی آئندہ فقر آئے گا، غربت آئے گی اور تکلیفیں آئے گی، فرمایا ولکن اخشى علیکم الغنی، میں تو اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ آنے والے دور میں تم پر دولت آئے گی، غنا آئے گا، پیسہ آئے گا، اس وقت جو بگاڑ پیدا ہوگا میں اس بات سے ڈر رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے جو ارشاد فرمایا وہ آج حقائق ہمارے سامنے ہیں، آپ خود اندازہ لگا لیں، اور اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ جس وقت تک دنیا میں اس دولت کی جون جون کثرت ہوتی گئی ہے اتنی فتنے بڑھتے گئے۔ آپ دیکھ لیں ایک آدمی غریب ہے یا ایک آدمی بیچارہ متوسط گزران کا آدمی ہے، یعنی سفید پوشی کا بھرم قائم ہے، اچھا کھا لیتا ہے، اچھا پہن لیتا ہے، اچھا پی لیتا ہے، اس کے گھروں میں اتنے فتن نہیں ہوتے جتنی دولت مندوں کے گھر میں ہوں، کیونکہ جب دولت آتی ہے تو خدا کی قدرت ہے کہ فتنے ساتھ ہی آتے، ساتھ ہی آزمائشیں آتی۔ اسی لیے حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے تھے کہ اللہ پاک نے ہمارا دو طریقے سے امتحان لیا ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ ہم صحابہ کا امتحان دو طریقے پہ ہوا ہے،
فرمایا ابتلینا بالضراء فصبرنا ثم ابتلینا بالسراء فلم نصبر. آپ نے فرمایا اللہ نے پہلے تو ہمیں غریبی میں آزمایا کہ حضور کے صحابہ غربت ہے، فقر ہے، فاقہ ہے، تنگی ہے، گھر نہیں ہے، ہجرت کر رہے ہیں، کبھی حبشہ کی طرف کبھی مدینہ منورہ کی طرف، کھجور پہ گزارا ہے، 2 دانے کھجور اور پانی پہ گزارا ہے. پہلے تو یہ آزمائش آئی. حضرت عمر نے فرمایا اس آزمائش میں تو ہم کامیاب ہو گئے، اس آزمائش میں تو الحمدللہ ہم دین پہ قائم رہے، ہم نے اللہ کے رسول کا دامن نہیں چھوڑا. لیکن فرمایا اب اللہ نے ہمیں آزمایا ہے دولت دے کر، غنا دے کر، کہ اتنا دولت آ گئی ہے، اتنا پیسہ آ گیا ہے، اتنے خزائن آ گئے ہیں. فرمایا لگتا ہے کہ شاید ہم اس امتحان میں کامیاب نہ ہو سکے. فرمایا کہ دنیا کا امتحان جو ہے یہ اتنا خطرناک ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس امتحان میں ہم کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. یعنی آپ اندازہ کریں، اس لیے اگر کسی پر غریبی ہے نا جی، فقر ہے، مزدوری نہیں مل رہی، کام نہیں مل رہا، پیسہ نہیں ہے، پریشان حال ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے امتحان ہے، لیکن یہ پھر بھی آسان ہے. لیکن جب آدمی کو پیسہ مل جاتا ہے پھر ایمان پہ قائم رہنا جو ہے پھر بڑا مشکل ہوتا ہے. پھر وہ بہت اللہ کے تھوڑے بندے ہیں جو دولت ملنے کے بعد بھی ایمان پہ قائم رہتے ہیں، اسلام پہ قائم رہتے ہیں. ورنہ بس جب دولت آئے گی تو اس کے بعد بگاڑ کا پیدا ہونا جو ہے اللہ معاف فرمائے وہ بالکل لازم اور ملزوم ہے. لازم اور ملزوم ہے. جہاں دولت آئے گی، جہاں اقتدار آئے گا تو وہاں جو ہے نا جی اللہ معاف کرے کہ پھر شہوانی، یعنی آپ اندازہ کریں، اللہ معاف فرمائے. آپ چونکہ حرم میں ہیں اس لیے دعا کیا کریں ہمارے لیے بھی، اور ہم آپ کے لیے، آپ ہمارے لیے، اور تمام مسلمانوں کے لیے کہ اللہ پاک ہمیں ہدایت پہ رکھے. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے وڈیرے اور بڑے بڑے جو ملونرز لوگ ہیں ان کے گھروں میں آپ جائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ خدا رسول اور اسلام کا کوئی تصور بھی نہیں ہے ان کے گھروں میں. یعنی ان کے گھروں میں کوئی تصور بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ کہ خدا بھی ہے. ان کے گھروں میں کوئی تصور بھی نہیں ہے. یعنی ان کے وہ لڑکے ماشاءاللہ جو بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کون تھے. یعنی آپ حیران ہوں گے. یعنی وہ پوچھتے ہیں کہ جی وہ محمد الرسول اللہ، ہم نے سنا ہے محمد بٹ وہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ. اندازہ کرو، مسلمان کا بیٹا وہ پوچھ رہا ہے کہ محمد کون ہے. تو اس سے بڑی ڈوب مرنے کی کوئی بات ہے دنیا میں؟ جس آدمی کو اپنے پاک پیارے نبی کا پتہ نہ ہو تو نماز کا پتہ ہو سکتا ہے؟ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ ان کو پھر نماز کا یا روزے کا یا حج کا یا زکوٰۃ کا کیا پتہ ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دولت نے اتنا اندھا کر دیا ہے کہ بچہ پیدا ہوا اور اس کی آیا جو ہوگی، یعنی نکرانی سمجھ لیں، کھلانے والی سمجھ لیں، دودھ پلانے والی سمجھ لیں، انگریز لڑکی ہو. کیونکہ ہمارا بچہ تھا کہ انگریزی اچھی بولے گا، کیونکہ بچپن سے جب اس کے ساتھ انگریز عورت لگے گی تو اس کی زبان جو ہے انگریزی پر ایسے صاف ہو جائے گی کہ جیسے گویا کہ انگریزی بول رہا ہے. اچھا، اس کے بعد جب ذرا سا بڑا ہوگا تو مشنری سکولوں میں وہ چلا جائے گا، جو عیسائیوں کے سکول ہیں، جن کے چلانے والے عیسائی ہیں، جو آئیں گے تو صلیب کا نشان بنائیں گے اور نکلیں گے تو صلیب کا نشان بنائیں گے، اور صلیب کے نشان کے نیچے بچے بچیوں کو کھڑا کر کے عیسیٰ علیہ السلام کے ترانے کہلائے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. اچھا، پھر ذرا بڑے ہوں گے تو کسی کافر ملک کے کالج میں، یونیورسٹی میں داخل ہو جائیں گے. کوئی ہارورڈ چلا جائے گا، کوئی آکسفورڈ چلا جائے گا، اس کو کیا پتہ پھر دین کیا ہوتا ہے. اس لیے دعا کریں اللہ پاک رحمت کرے کہ غریبی بھی اس دور میں آپ پریشان نہ ہوا کریں. اگر کوئی غریب ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ چلو ٹھیک ہے، روٹی ہمیں پوری سوری ملتی ہے، کلمہ تو پڑھتے ہیں، چلو بھئی ہماری تنخواہ اتنی ہے جس میں ہمارا گزر بسر ہو رہا ہے، لیکن شکر ہے ہم نماز تو پڑھ لیتے ہیں، شکر ہے کہ ہم اللہ کے کعبے میں تو آ جاتے ہیں، شکر ہے ہمیں اتنی تو پتہ ہے کہ موت آئے تو کوئی ہمارا جنازہ پڑھ لے گا.
شکر ہے ہمیں اتنی تو توقع ہے کہ کوئی ہمارے لیے قبر بھی بنا لے گا، کوئی ہمیں دفن بھی کر لے گا، کوئی ہمارے لیے مغفرت کی دعا بھی کر لے گا۔ اللہ کا شکر کرے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اس دور میں آدمی دین کے ساتھ متعلق رہے اور اسلام کے ساتھ اس کا تعلق قائم رہے اور تعلق جڑا رہے، تو سمجھو یہ اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایسی دنیا کو ہم کیا کریں گے کہ جس دنیا کی طغیانی میں آ کر ہم لوگوں سے پوچھتے پھریں کہ محمد مصطفیٰ کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان سے پوچھیں کہ جی یہ لوگ کہتے ہیں حج ہوتا ہے اور کعبہ ہوتا ہے، وہ کعبہ کیا ہے؟ لوگوں سے ہم پوچھتے پھریں کہ جناب یہ عمرہ کیا ہوتا ہے اور حج کیا ہوتا ہے اور یہ کیا ہوتی ہے، یعنی آدمی کو ان بنیادی چیزوں کا بھی پتہ نہ ہو کہ روزہ کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا روزے کا مطلب یہی ہوگا کہ ڈائٹنگ ہوگی اور کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کچھ دنوں کے لیے اسلام نے کہا ہوگا کہ بھوکے رہیں تاکہ صحت بھی ٹھیک رہے، ورنہ اور روزے کا کیا؟ حالانکہ اب مسلمان ہم اس نیت سے تو روزہ نہیں رکھتے کہ ہمارا پیٹ نہ بڑھے، ہم تو اس نیت سے روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے۔ اب اس کے ساتھ کوئی فائدہ ہمیں ہو رہا ہے تو ہوتا رہے، اصل تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے تباہ کو اللہ کے حکم پر چلانے کی آزمائش کریں کہ اللہ نے حکم دیا کہ پانی مت پیو، اب پیاس لگی ہوئی ہے، آدمی گرمی میں جل رہا ہے اور حرم میں آیا نماز پڑھ کے واپس گیا تو لو چل رہی ہے، اور گھر گیا آگے جناب فریج میں ٹھیک ٹھاک ٹھنڈا پانی ہے، شربتیں رکھی ہوئی ہیں، پانی رکھے ہوئے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، دروازہ لاک کیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہ ہاتھ نہیں لگاتا میرا مولا ناراض نہ ہو جائے۔ اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم نے مغرب تک پانی نہیں پینا ہے، اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ مغرب تک تم نے کھانا نہیں کھانا ہے، اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ بیوی ہے، جوان ہے، تازی شادی ہوئی ہے، 2 راتیں گزری ہے اور روزہ آ گیا، رمضان ہو گیا، اب بیوی موجود ہے، حلال ہے، اس کا حق ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اللہ نے مجھے منع کیا ہے، میں نے دن میں بیوی سے بھی نہیں ملنا ہے، میں نے غیبت بھی نہیں کرنی ہے، میں نے زبان کو گناہوں میں بھی نہیں ڈالنا ہے۔ یہ آزمائش ہو رہی ہے کہ بندہ میرے حکم پر چلنے کی آزمائش کر کہ میرے حکم کی تابع داری کرتا ہے، اور میں جو تابع داری کرتی ہے پھر ہم ان کو قیامت میں بدلہ دیں گے کہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ اے میرے بندو آج کھاؤ پیو، تم نے میری وجہ سے کھانا چھوڑا تھا، تم نے میری وجہ سے پینا چھوڑا تھا، تم نے میری وجہ سے آرام چھوڑا تھا۔ تو مومن کا مقصد تو عبادت میں رضائے خدا ہوتا ہے۔ اب اس عبادت کرنے سے ہمیں کوئی دنیاوی فائدہ بھی ہو رہا ہے کہ صحت بھی ہماری ٹھیک ہو رہی ہے، معدہ بھی ٹھیک ہو رہی ہے، علیحدہ بات ہے، ہوتی رہے، اس کے فوائد ہیں، منافع ہیں، حاصل ہو جائے، ورنہ اصل مقصد تو ہمارا اللہ کی رضا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی رضا۔ اسی طرح تمام قرآن و احادیث کو اسی زاویے سے سوچا کریں کہ بھئی اللہ نے کیا فرمایا ہے، حضور پاک نے کیا بیان فرمایا ہے، اور صحابہ نے اس آیت کو کیا سمجھا، کیسے سمجھا، اور پھر اپنے شاگردوں کو انہوں نے کیسے پڑھایا ہے، تو اسی کے اندر جو ہے خیر ہے، بہتری ہے اور نجات ہے اللہ کی رحمت سے۔ فرماتی ہیں وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا أي استنكر أمرها بعدما كانت قارة ساكنة ثابتة وهو مستقر على ظهرها أي تقلبت الحال وصارت متحركة مضطربة وقد جاءها من أمر الله تعالى ما قد أعده لها من الزلزال الذي لا مهيد لها عنه ثم ألقت ما في بطنها من الأموات من الأولين والآخرين وحينئذ استنكر الناس أمرها وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار۔ اللہ نے فرمایا وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا کہ ہائے کیا ہو گیا۔ مفسر فرماتا ہے استنکر امرها، یعنی آدمی حیران ہو جائے گا کہ پہلے تو یہ زمین کا کارا بڑا ساکن تھا، بڑا جمع ہوا تھا اور میں اس کے اوپر رہتا تھا سکون کے ساتھ، اب کیا ہو گیا کہ تقلبت الحال، حال الٹ ہو گیا، صارت مضطربتن، پہلے جو زمین ساکن تھی ثابت تھی اب وہ متحرک ہے، مضطربتن اس میں اضطراب ہے، بھونچال ہے، قد جاء من امر اللہ تعالی، کیونکہ اس زمین کے اللہ کا وہ حکم آ گیا جو اللہ نے اس کے لیے وقت معین کر دیا تھا کہ اس وقت میں جب آئیں گے تو پھر زلزلے آئیں گے،
الذی لا مہید لہا عنہ، زمین کا کیا طاقت ہے کہ وہ اللہ کے اس حکم سے پھر سکے یا اس حکم سے انکار کر سکے؟ فرماتے ثم القت ما فی بطنہا، پھر زمین جو اپنے پیٹ کے اندر چھپائے ہوئے ہے، من الاموات من الاولین والآخرین، اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر یعنی اب تک یا ان سے بھی پہلے جو جنات تھے زمینوں میں آباد تھے مر گئے، جو زمینوں کے پیٹ کے اندر ہوگا ان سب کو نکال کے باہر پھینکے گی۔ وَحِينَئِذٍ اسْتَنْكَرَ النَّاسُ أَمْرَهَا، اب لوگ حیران ہو کے سوچیں گے کہ ہائے کیا ہو گیا ہے۔ وَتَبَدَّلَ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ، زمین کو بدل ڈالا جائے گا۔ فرماتے ہیں اس کے بعد وَالسَّمَاوَاتُ، اور آسمانوں کو بھی بدل ڈالا جائے گا۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور ساری مخلوق جو ہے رب قہار کے سامنے پیش ہو جائے گی، تو یہ آسمان بھی بدل جائیں گے اور زمینیں جو ہیں یہ بھی بدل جائیں گی۔ ہمیشہ یاد رکھو قیامت والے دن جو آسمان ہیں وہ الگ ہوں گے، وہ جو زمین ہوگی وہ علیحدہ ہوگی، کیونکہ یہ آسمان اور زمین اللہ نے فنا کے لیے بنائے ہیں کہ یہ بنے ہیں اور ان پر فنا آئے گی، ان کو اللہ تبارک و تعالی فنا فرما دیں گے، اور وہ جو آسمان اور زمین بنائے جائیں گے وہ پھر ہمیشہ رہنے کے لیے ہوں، کیونکہ پھر ان کو تو فنا نہیں آئے گی۔ جیسے ہمیں اللہ نے زندگی دی ہے، موت آئے گی، موت کے بعد پھر حیات آئے گی، لیکن وہ حیات جو ہے پھر وہ حیات دائمی ہوگی، یعنی اس کے بعد پھر موت نہیں آئے گی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے عالم آخرت کے لیے آسمان بھی علیحدہ ہوں گے، زمینیں بھی علیحدہ ہوں گی، وہاں کے اوامر و احکامات بھی نرالے ہوں گے، اور پھر ان پہ کوئی فنا نہیں ہوگی۔ ورنہ موجودہ زمینیں جو ہیں یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یہ زمینیں بھی بدل ڈالی جائیں گی، آسمان بھی بدل ڈالے جائیں گے، اور وَبَرَزُوا لِلَّهِ، برزو کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہو جانا، کہ تمام مخلوق جو ہے اب اللہ کے آگے ظاہر ہو کے کھڑی ہوگی، پھر حساب و کتاب ہوں گے۔ تو اس لیے فرمایا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس وقت جب انسان دیکھے گا تو حیران ہو کے کہے گا کہ مال حاوی کیا ہو گیا زمین کو، ہم اس پہ اتنا عرصہ رہتے رہے، یہ بڑی ثابتہ تھی، مستقرہ تھی، ساکنہ تھی، اس میں کوئی اضطراب نہیں تھا، اور آج اس میں ایسے ایسے اضطرابات پیدا ہو گئے ہیں، ایسے ایسے زلازل پیدا ہو گئے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ استنکر الناس، اس وقت لوگوں کو یہ بات جو ہے اوپری معلوم ہوگی، نئی معلوم ہوگی، وہ حیرانی سے کہیں گے وقال الانسان ما لہا۔ اب جناب اس کے بعد فرماتے ہیں قولہ تبارک و تعالی یومئذ تحدث اخبارها ای تحدث بما عمل العاملون على ظہورها، اور پھر قیامت والے دن زمین خبر دے گی جو کچھ کرنے والوں نے اس پہ کیا ہے، یعنی جس نے چوری کی ہے، قتل کیا ہے، برائی کی ہے، فحاشی کی ہے، پھر زمین گواہی دے گی کہ مولا میرے اوپر فلاں بندے نے فلاں وقت میں یہ برائی کی۔ دعا کریں اللہ پاک ہمارے پردے رکھے، اللہ تبارک و تعالی ستر فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی شرمندگی سے بچائیں۔ اس لیے میرے آقا نے دعا سکھلائی نا کہ دعا مانگا کرو اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ، یا اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھی ذلت و رسوائی سے اور عذاب آخرت سے بھی بچا لے۔ اب تو دیکھیں نا جی کہ ہمارے گناہوں پہ اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، میں بھی مولوی بنا ہوا ہوں اور بھی آپ تو خیر الحمدللہ ویسے ٹھیک ہیں، میں اپنی بات کر سکتا ہوں، لیکن کتنی ذلت ہو جب قیامت کے اندر زمین بول رہی ہو کہ جناب میرے اوپر ان نے یہ کیا ہے، گواہی دے رہی ہو، زمین گواہی دے رہی ہو، ہاتھ گواہی دے رہے ہوں، بازو گواہی دے رہے ہوں، تو اس وقت انسان کی ذلت کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی آخرت اور دنیا دونوں جہان میں شرمندگی سے، رسوائیوں سے اور ذلت سے بچا لیں۔ تو اس دن زمین جو ہے خبر دے گی کہ ما عمل العاملون علی ظہرها، کہ عمل کرنے والوں نے اس کی پشت پہ کیا کیا کیا۔ یومئذ تحدث اخبارها، زمین جو ہے وہ خبر دے گی کہ میرے اوپر یہ کیا گیا۔ اسی لیے آتا ہے نا کہ آپ نے جہاں فرض نماز پڑھی ہے تو سنتیں اس جگہ نہ پڑھے، یعنی وہاں سے ہٹ کے سنتیں پڑھے، تو اس کے اندر کئی فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جب آپ جگہ بدل لیں گے تو راستہ کھول دیں گے تاکہ لوگوں کو نمازی کے آگے نہیں گزرنا پڑے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ فرض نماز کا سجدہ آپ نے یہاں کیا، پھر آپ نے سنتیں یہاں پڑھی ہیں، تو جتنے جتنے ٹکڑے پر آپ عبادت کریں گے وہ قیامت میں آپ کے لیے گواہی دے گا کہ یا اللہ اس تیرے بندے نے میرے اوپر تیرے لیے سجدہ کیا تھا، تیری نماز ادا کی تھی،
تو جتنے ٹکڑوں پہ ہم زیادہ عبادت کریں گے اتنی زیادہ ہمارے لیے گواہی اور شاہد جو ہے مہیا ہوں گے قیامت۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے حکم فرمایا ہے کہ افضل یہ ہے۔ ہاں یہ ہوتا ہے مثلا آپ نے نماز پڑھی اور آگے پیچھے اب لوگ کھڑے ہو گئے، جگہ ہی نہیں، تو پھر وہاں نماز سنتیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ جہاں آپ نے فرض پڑھا ہے سنت اور جگہ پڑھے، پھر نفل کسی اور جگہ پڑھے۔ اور اس میں ایک اور حکمت بھی علماء نے لکھی ہے کہ آدمی ریا سے بچ جاتا ہے، کہ آدمی نے ایک جگہ فرض پڑھا ہے، پھر دوسری جگہ چلا گیا، پھر تیسری جگہ چلا گیا، تو کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ کہاں اس نے سنتیں پڑھی، کہاں اس نے نفل پڑھی اور کتنی دیر اس نے نفل پڑھی، تو ریا سے بھی بچ گیا۔ اور زمین کے زیادہ سے زیادہ ٹکڑے جو ہیں وہ بھی گواہی دیں گے قیامت والے دن۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور مجھے بھی صحیح عمل کرنے کی توفیق دے، تاکہ قیامت والے دن زمین ہمارے بارے میں ہمارے لیے گواہ بنے، ہمارے اوپر گواہ نہ بنے۔ قال الامام احمد حدثنا ابراہیم قال حدثنا ابن المبارک وقال الترمذی وابو عبد الرحمن النسائی واللفظ له حدثنا سوید بن نصر قال اخبرنا عبد الله وابن المبارك عن سعيد بن ابي ايوب عن يحيى بن ابي سليمان عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها قال أتدرون ما أخبارها قال والله ورسوله أعلم قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها أن تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا فهذه أخبارها ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے سند کے ساتھ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارک پڑھی، یومئذ تحدث اخبارها قال اتدرون ما اخبارها قالوا اللہ ورسولہ اعلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارک پڑھی اور فرمایا کہ جانتے ہو، اپنے صحابہ سے پوچھا کہ اتدرون، کیا تم جانتے ہو کہ وہ کیا خبر دے گی؟ انہوں نے کہا حضور اللہ کا رسول جانتے۔ ادب کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اصولاً یعنی اگر کسی چیز کا پتہ بھی ہو تو اپنے سے بڑے علم والا یا بڑے شان والا کوئی بات پوچھے تو آدمی فوراً سکوت اختیار کر لے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو بات کہنا چاہتا ہو ہمارے دماغ میں نہ ہو۔ تو اس لیے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جیسے کہ حجۃ الوداع کے دن حضور پاک نے پوچھا کہ تم یہ کون سا مہینہ ہے، تو صحابہ نے کہا اللہ و رسول اللہ کے رسول، حالانکہ صحابہ جانتے نہیں تھے کہ ذی الحج ہے، حج میں حج پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو مہینے کا پتہ نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کون سا دن ہے، صحابہ نے کہا حضور اللہ جانے اللہ کا رسول۔ کیوں حضور نے صحابہ نے کہا ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہمیں بھی پتہ ہے کہ جمعہ ہے، حضور کو بھی پتہ ہے جمعہ ہے، لیکن حضور پھر جو پوچھ رہے ہیں پتہ ہے کوئی بات ہوگی، تو ادب کا تقاضا، انہوں نے کہا اللہ کا رسول جانے۔ تو آپ نے فرمایا یہ تمہارا مہینہ ہے اور یہ جمعہ کا دن ہے اور یہ عرفات کا دن ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا۔ تو اس لیے صحابہ نے کہا حضور اللہ جانے اللہ و رسولہ اعلم۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں تمہیں بتلاؤں کہ زمین کیا خبر دے گی؟ فرمایا کہ زمین خبر یہ دے گی ان تشہد علی کل عبد و امہ، ہر بندے مرد پہ اور عورت پہ زمین گواہی دے گی کہ عمل علی ظہرہا، کہ اس نے یہ کیا ہے میری پشت پہ، عمل کذا و کذا یوم کذا و کذا، کہ اس نے فلاں فلاں عمل کیا تھا فلاں فلاں دن میرے اوپر، کہ یہ تیرا بندے نے یہ کیا تھا، اس عورت نے یہ کیا تھا، اس مرد نے یہ کیا تھا۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب علم دیں گے پھر اس کو علم بھی دیں گے اور بولنے کی قوت بھی دیں گے کہ زمین سارے باتوں کی خبر دے گی۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ فہذہ اخبارہا، یہ ہے اس کا خبر دینا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن کے درجے پر، یعنی ایک سند سے حسن کے مرتبے پہ پہنچی، ایک سند سے صحیح کے درجے پہ پہنچی، ایک سند میں غرابت بھی پائی گئی ہے۔ وفی معجم الطبرانی من حدیث ابن الحیات بن حارث بن یزید سمع ربیعۃ الحصی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تحفظوا من الارض فانها امكم وانه ليس من احد آمن عليها خيرا او شرا الا وهي مخبرہ۔ اس حدیث سے پاک میں آیا حضور نے فرمایا کہ زمین کی حفاظت کیا کرو۔ کیا مانا؟ یعنی زمین پہ ظلم نہ کرو، زمین پہ گناہ نہ کیا کرو، حفاظت کیا کرو۔ کیوں؟ زمین تو تمہاری ماں ہے۔ آپ نے فرمایا فانها امكم، کیونکہ ہر آدمی جو ہے مٹی سے پیدا ہوا ہے، آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے،
تو یہ تمہاری ماں ہے اور اس نے پھر قیامت میں خبر دینی ہے کہ تم نے اس کے اوپر کیا کیا ہے. اس لیے فرمایا کہ بھائی زمین کی حفاظت کیا کرو، یعنی زمین پہ گناہ نہ کیا کرو، زمین پہ اللہ کے نافرمانی نہ کیا کرو، زمین پہ معاصی کا ارتکاب نہ کیا کرو، بلکہ زمین کے اوپر تم اعمال صالحہ کیا کرو، اچھے عمل کیا کرو، تاکہ قیامت والے دن تمہارے بارے میں خیر کی خبر دے. وقوله تبارك وتعالى بأن ربك أوحى لها. قال البخاري رحمه الله تعالى أوحى لها وأوحي إليها ووحى لها ووحى إليها واحد. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اوحى لها یا اوحى إليها یا ووحى لها ووحى إليها معنی ایک ہے، اللہ کی طرف سے ان پہ حکم آیا. وقضا قال ابن عباس اوحى لها یعنی لفظ ہے نا اوحا لہا، اسمان لام بمعنی الہ، یعنی اوحا الیہا، اللہ نے زمین کی طرف حکم بھیجا. والظاہر ان ھذا مضمن بمعنی اذن لہا. مفسر فرماتا ہے کہ اگر ہم لہا کو اپنے لام کے ساتھ ہی رکھیں، لام بمعنی الہ بھی نہ لیں، تو معنی یہ ہے کہ زمین کو اذن دیا جائے گا، زمین کو اس دن حکم دیا جائے گا کہ تم ان باتوں کے بارے میں خبر دو. وقال شبيب بن بشر عن كرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يومئذ تحدث أخبارها قال لها ربها قولي فقالت. یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن زمین خبر دے گی. کیا معنی کہ اللہ پاک زمین کو حکم دیں گے کہ بولو، جب حکم ملے گا تو زمین پھر خبر دے گی ہر بارے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقال مجاہد اوحى لها ای امرها. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحى لها. اوحى لها کا کیا معنی فرماتے ہیں امرها، اللہ پاک اس کو حکم فرمائیں گے. اور اس کے بعد فرماتی ہیں وقال القرطبی امرها ان تنشق عنهم. انہوں نے فرمایا کہ اوحى لها کا معنی یہ اللہ حکم دیں گے زمین کو کہ پھٹ جائے ان پر اور جو اندر ہے باہر نکال دے. وقوله تبارک وتعالی يومئذ يصدر الناس اشتاتا أي يرجعون عن موقف الحساب اشتاتا انواعا واصنافا ما بين شقي وسعيد مأمور به الى الجنة ومأمور به الى النار. اللہ نے فرمایا کہ اس دن لوگ ہوں گے ٹولے ٹولے. کیا معنی؟ یعنی حساب سے جب واپس آئیں گے تو مختلف ٹولیاں ہوں گی، کوئی سعید ہوں گے، کوئی شقی ہوں گے، کوئی جنتی ہوں گے، کوئی دوزخی ہوں گے. جن کے بارے میں جنت کے فیصلے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، دوزخ والے دوزخ میں جائیں گے. قال ابن جریج يتصدعون اشتاتا فلا يجتمعون آخر ما عليهم وقال السدي اشتاتا فرقا. اب فرمایا حضرت ابن جریج نے يتصدعون یعنی اشتات نے ان کا کہ پھر علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے، پھر نہیں ملیں گے. کیا معنی؟ جنت والے جنت میں گئے اور جہنم والے جہنم میں گئے، پھر ان کے لقاء کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اسی لیے حضرت سدئی نے فرمایا اشتاتن کا معنی ہے فرقن، فرقن یعنی ٹولے ٹولے بن جائیں گے. کیوں ہوگا؟ لیروا اعمالهم ای لیعملوا ویجازوا بما عملوا فی الدنیا من خیر وشر. اب قیامت میں لوگ ٹکڑے ٹکڑے ٹولیوں میں کیوں بٹیں گے؟ تاکہ اپنے اپنے عمل کا بدلہ لیں. جنہوں نے دنیا میں اعمال صالحہ کیے تھے ان کو بدلہ بھی جنت ملے گی، اور جنہوں نے نعوذ باللہ اعمال سیئہ کیے تھے، شر کے عمل کیے تھے، تو ان کو اسی کے مطابق بدلہ دیا جائے گا. جیسے اللہ تبارک و تعالی نے ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها. اللہ نے فرمایا اگر تم اچھا کام کرو گے تو تمہارا نفع ہوگا، اور اگر تم برائی کرو گے تو اس کا وبال بھی تم پہ ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی پھر ان کو ان کے اعمال کے مطابق جزا دیں گے. دعا فرمائیں اللہ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ اعمال صالحہ کی توفیق دیں اور خاتمہ ایمان پہ فرمائیں، اور اپنی رحمت سے جنت الفردوس نصیب فرمائیں. اگر کہتا ہے کہ طواف کی حالت میں یا راستے میں مثلا کسی اجنبی عورت کے چہرے پر نظر پڑ جائے تو آدمی بد دعا کرے کہ اللہ تیرے چہرے کو بگاڑ دے کہ تیری وجہ سے میرے نظر بھی خراب ہوئی اور لوگوں کی نظر. یہ بری بات ہے، کیوں بد دعا کرے؟ جب شریعت نے حکم دیا ہے کہ اگر نظر اتفاق سے پڑ گئی ہے، یعنی اچانک نظر پڑ گئی، تمہاری نیت نہیں ہے دیکھنے کی، اس کے بعد تم نے نظر جھکا لی ہے، بات ختم ہو گئی، اس کا تو گناہ ہی نہیں ہے، تمہیں اللہ نے معاف کر دیا.
اور اگر اس کے بعد تم بدنیتی سے دیکھ رہے ہو تو تمہیں بد دعا ہونی چاہیے. اس کا کیا قصور ہے غریب کا کہ اس کو بد دعا کرے آدمی؟ قصور تو پھر تمہارا ہے نا کہ پہلی نظر تو شریعت نے تمہیں معاف کر دی. بلکہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر ایسے مثلا کسی عورت پر نظر پڑے اور آدمی اللہ کے خوف سے نظر اپنی جھکا لے تو فرمایا حدیث مبارک میں اللہ دنیا میں اس کو بڑی سے بڑی اعلیٰ سے اعلیٰ پھر نعمت پر نظر ڈالنے کی توفیق دیتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہیں اس کا بدلہ دے رہے ہیں. تم اس کو بد دعا کرنے کے بجائے اپنی اصلاح کیوں نہ کرو؟ اپنی اصلاح کرو. اور پھر کسی کو بد دعا دینے کے بجائے اگر تم نے اس میں کوئی برائی دیکھی ہے تو دعا کرو کہ اللہ تمہیں ہدایت دے, اللہ تمہیں پردے والا بنا دے, اللہ تمہیں پردے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. بلا وجہ کسی کو بد دعا دینا تو جائز نہیں ہے. میں نے وعدہ کیا کہ میں سگریٹ نہیں پیوں گا اور پھر میں نے توڑ ڈالا تو پھر توبہ کر لیں, کوئی بات نہیں. اللہ کی رحمت کے دروازے بند نہیں ہوئے ہیں. انسان خطا کار ہے, وعدہ ٹوٹ جاتا ہے. ہاں اگر تم نے قسم کھائی تھی تو پھر کفارہ دینا ہوگا. اگر تم نے ایسے کہا کہ بھئی اب میں نہیں پیوں گا, یعنی اپنے آپ سے ایک پکی بات کی کہ میں تمہیں آدمی گناہگار ہے کہ اس نے توڑ ڈالا, تو بہرحال آپ پھر کوشش کریں چھوڑنے کی. جتنے دفعہ بھی آدمی توبہ ٹوٹ گئی ہے تو دروازہ تو توبہ کا بند نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اور آپ مایوسی کا شکار نہ ہوں. سگریٹ چھوڑ دینا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اگر یعنی آدمی ہمت کر لے. یہ سارا معاملہ جو ہے نا جی یہ تخیلات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اگر آپ اپنی قوت ارادی کو مضبوط کر لیں تو کچھ بھی نہیں ہو. کئی ہمارے دوست ہیں ماشاءاللہ, کئی ہے, ایک دو نہیں, کئی دوست ہیں الحمدللہ. حج میں آئے, ہمارے پاس رہے, تو ایسے اللہ نے ہدایت دی, ورنہ ہمارا اس میں کون سا بارہ. اگر ہم نے کوشش کی تو اللہ ثواب ضرور دیں گے, ورنہ اس میں کوئی ہماری پیری ویری بزرگی نہیں ہے. تو ہم نے کوشش کی, اچھا جی ٹھیک ہے چھوڑ دی. حالانکہ 20-20 سال سے پینے والے, 10-10 سال سے پینے والے لوگ تھے, چھوڑ دیا جی. کئی لوگ ایسے آئے ماشاءاللہ, یعنی سگریٹ کی عادت ہے اور بعض چیزوں کی عادت تھی اور بالکل کلین شیو تھے, اور رمضان میں آئے, حج پڑھ کے گئے, ماشاءاللہ سگریٹ بھی ختم, داڑیاں بھی رکھ لی, تہجد گزار بھی بن گئے, شب بیدار بھی بن گئے. یہ تو تھوڑا سا بس بدلنے والی بات ہے. تھوڑا سا آدمی اپنے ذہن کو ذرا بدل ڈالے بس, اور کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی ایسا مشکل. اور پھر مکہ مکرمہ میں تو یہ چیزیں چھوڑنا بالکل آسان ہے اگر آدمی کا ایمان ہو, کیونکہ یہاں تو زمزم ہر بیماری کا علاج موجود ہے. زمزم جو ہے یعنی جس نیت سے آپ پیئیں گے اسی کے لیے اللہ نے اس کو شفا بنا دیا. تو آپ کے لیے تو بہت آسان ہے کہ آپ ان چیزوں سے بچ جائیں کہ اللہ نے آپ کو رحمت دی ہوئی ہے. آپ کی طبیعت گھبرائے, آپ زمزم پی لیں, طواف کر لیں, دعا کر لیں, فوری طور پہ اللہ کی رحمت سے ذہن جو ہے. اور جو لوگ سگریٹ چھوڑیں پھر کم از کم ان کی دوستی بھی چھوڑو جو سگریٹ پینے والے ہیں. پھر ان کی وجہ سے دوبارہ یہ بیماری لگتی ہے کہ ان کو جب دیکھتا ہے آدمی کہ میرے ساتھی پی رہے ہیں اور جناب وہ اچھے خاصے انسان بن کے بیٹھے تھے, اب جہنم کی آگ نکال رہے ہیں اور دھواں نکال کے اب گاڑی کا انجن بنے ہوئے ہیں بندے سے, تو ان کو دیکھنے سے پھر وہ دھواں لگتا ہے, پھر ٹیسٹ آتا ہے آدمی کا, پھر ذوق ہوتا ہے, پھر آدمی اسی جہنم میں پڑ جاتا ہے. دعا کرو اللہ ہر مسلمان کو بچائے. اور پھر ایسے دوستوں سے ذرا دور رہیں, تب ہی تو عادت چھوٹے گی نا. اگر پھر وہ سارا وہی ماحول رہے گا تو آپ کیسے چھوڑیں گے؟ تو بہرحال آپ کوشش بھی کریں اور ایسے لوگوں سے دور رہنے کی سعی بھی کریں. اگر قرآن پاک ختم ہو تو پھر انشاءاللہ بھائی اللہ پاک کے قرآن کی تفسیر جو ہے, ایک تفسیر تھوڑی ہے دنیا میں, ہزاروں تفسیریں ہیں. تو اگر اللہ نے زندہ رکھا انشاءاللہ قرآن کا درس تو جاری رہے گا. یہ تھوڑا ہے کہ بھی تفسیر ختم ہو جائے گی تو بس درس ختم ہو گیا. تفسیر ختم ہو جائے گی تو پھر شروع کر دے, تفسیر ختم ہوگی تو اور تفسیر شروع کر دے. ویسی بات ہے, اللہ زندگی دے اور اللہ محروم نہ کرے. بس دعا یہ کرو کہ اللہ توفیق دے. ہماری کیا طاقت ہے؟ اللہ کے قرآن کے پڑھنا پڑھانا بھی اس کی توفیق سے ہے, ورنہ ہم کیا ہیں اور ہماری بساط کیا ہے. جمعہ رات کی چھٹی کے بجائے ہفتے کی چھٹی کی جائے تو پھر اللہ نے جمعہ کی چھٹی کی ہے, میں ہفتے کی کروں, یعنی آخر اس کی کوئی وجہ ہو. ہفتے کی چھٹی تو یہودی کرتے ہیں بھائی, اتوار کی چھٹی نصرانی کرتے ہیں, ہمارے لیے تو ہے ہی جمعہ. تو جو چھٹی اللہ پاک نے ہمیں دی ہے تو اس میں ہم خام خواہ تبدیلی کیوں کریں؟ یہ ٹھیک ہے کہ جمعہ کی رات باہر کے لوگ آتے ہیں بیچارے, اور مجھے خود بھی بڑا احساس ہے
اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن آخر وہ ایک پورا نظام جو ہے نا بدل جاتا ہے نا. جمعرات جو ہے ایک چھٹی کی رات، ایک ابتدا سے اسلام میں جمعہ کے دن جو ہے چھٹی کا دن ہے، چلا آ رہا ہے، اور اسی وجہ سے اچھا پھر وہ الحمدللہ ہم جمعہ کے دن بھی شام کو ہفتے کی رات جو ہے وہ درس دے دیتے ہیں تاکہ جو لوگ جمعہ میں آتے ہیں وہ ان کو فائدہ ہو جائے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. تو بہر صورت کوشش کریں، میں بھی اس پہ سوچوں گا اگر اللہ نے توفیق دی کہ جمعہ لوگ پڑھ کے چلے جاتے ہیں. بات تمہاری بالکل ٹھیک ہے، تمہاری بات سے مجھے اتفاق ہے. منڈی بہاؤالدین سے آپ کے نام پتہ نہیں کیا، بہرحال بھائی جو بھی ہے مجھے ملنا چاہتا ہے میں حاضر ہوں. میں عشاء کی نماز کے بعد پھر کچھ دیر کے بعد یہاں سے گزرتا ہوں، صبح کی نماز کے بعد بھی یہاں ہوتا ہوں الحمدللہ، اللہ نصیب کر دے. ظہر کی نماز میں بھی یہاں اوپر ہم برآمدے میں نماز پڑھتے ہیں، اللہ نصیب فرما دے. تو جب آپ چاہیں ملیں، میرا ملنا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. حجر اسود ایک واضح بات ہے کہ بھی جنت کا پتھر ہے، بس بات ختم ہو گئی. اور یہ بھی حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ بہت سفید تھا، پھر آپ نے فرمایا کہ بنی آدم کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا ہے. یہ بھی حدیث مبارک میں موجود ہے. اب بعض روایات میں ہے کہ جب آدم علیہ السلام آئے تو اللہ نے ان کے ساتھ بھیج دیا، اور بعض میں ہے کہ فرشتوں کے ذریعے بھیجا گیا. بہرحال اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جنت کا ایک پتھر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ جنت سے بھیجا گیا. اور یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ وہ سفید تھا، روشن تھا، چمکدار تھا، اس میں بڑی روشنی تھی، لیکن گناہوں کی وجہ سے ہماری جو روح سیاہی ہے اس کی وجہ سے اس پر سیاہی کا اثر ہوا. غلاف خانہ کعبہ پکڑ کر بھی ملتزم پہ سینہ لگا کے سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور باقی جو ہے کسی حدیث مبارک میں ثابت نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کو جانتے ہیں. جب آدمی اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں. جب مقام ابراہیم حتیم کعبے میں دعا کیوں قبول ہوتی ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ جگہ ہے اللہ کی، کیوں قبول ہوتی ہے؟ اللہ سے پوچھنا بھی آپ کیوں قبول کرتے ہیں، یہ کوئی سوال ہے کہ کیوں قبول ہوتی ہے؟ بھئی ایک جنت کی چیز ہے، اللہ کے کعبے کا دروازہ ہے. مقام ابراہیم بھی ایک ایسا معجزے والا پتھر ہے جس پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، جس کے پیچھے میرے مدنی پاک نے نماز پڑھی. اگر ان جگہوں پر دعا قبول نہیں ہوگی تو پھر کہاں قبول ہوگی؟ آخر کیوں قبول ہوتی ہے؟ یہ تو کیوں والی بات تو میں نہیں بتا سکتا. میں نے عرض کیا نا، امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں رفع یدین کے امام صاحب کے نزدیک رفع یدین نہیں، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رفع یدین نہیں ہے نماز. باقی ائمہ کے نزدیک رفع یدین ہے. میں نے جو عرض کیا تھا وہ یہ نہیں کہا تھا کہ اگر آپ حنفی ہیں تو آپ اپنے مسلک کو چھوڑ دیں. میں نے عرض یہ کیا تھا کہ آدمی بلا وجہ ایسے مسائل میں جو فروعی مسائل ہیں الجھے نہ اور لڑائی جھگڑوں میں نہ پڑے. اگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو علم دیا ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ تمام ائمہ رحمت اللہ علیہم اجمعین کے پاس احادیث رسول پاک ہیں، کسی نے بھی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی ہے. تو جو آدمی جس ائمہ کے پیچھے الحمد